السلام علیکم ناظرین بیت المقدس کے اندر کی کیفیت غیر معمولی تھی۔ یہاں مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہا تھا اس کی مثال کم از کم فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں نہیں ملتی تھی۔ اس ظلم و تشدد کی تاریخ پرانی تھی۔ 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا۔ یہ مسلمانوں کی بے اتفاقی اور اقتدار کی خاطر غداری کرنے والوں کا کرشمہ تھا۔ تاریخ میں حملہ آوروں نے اس سے زیادہ بڑے اور اہم شہر فتح کیے ہیں، لیکن صلیبیوں نے بیت المقدس فتح کیا تو اسے اس قدر اہمیت دی جیسے انہوں نے آدھی دنیا فتح کر لی ہو۔ سارے یورپ بلکہ تمام تر عیسائی دنیا اور کلیسا کی نظریں بیت المقدس پر لگی ہوئی تھیں۔ اس اہمیت کی وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس کو عیسائی اپنا مقدس مقام سمجھتے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی علاقے میں کہیں مصلوب کیا گیا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں سے معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اس لحاظ سے مسجد اقصیٰ کا تقدس خانہ کعبہ سے کم نہ تھا۔ مسلمان بیت المقدس کو اپنا نظریاتی مرکز سمجھتے تھے۔ یہ ہمارے عقیدے کا مرکز تھا اور یہ اب بھی ہے۔ عیسائی مسلمانوں کے اس نظریاتی سرچشمے پر قبضہ کر کے ہمارے نظریات اور عقائد کو باطل قرار دینا چاہتے تھے۔ صلیبیوں کی انٹیلیجنس کے سربراہ ہرمن نے غلط نہیں کہا تھا کہ صلیبی جنگیں مسلمانوں اور عیسائیوں کے بادشاہوں کی نہیں، یہ کلیسا اور کعبہ کی جنگیں ہیں جو اس وقت تک لڑی جاتی رہیں گی جب تک دونوں میں سے ایک ختم نہیں ہو جاتا۔ جس طرح ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کو اور مسلمانوں کو شکست دینے کو اور مسلمانوں کو نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ دھوکہ سے بھی قتل کرنے کو مذہبی فریضہ قرار دے رکھا ہے، اسی طرح عیسائیوں کے پادریوں نے مسلمان کے قتل کو کار ثواب قرار دے رکھا تھا۔ عیسائیوں کو جنگ کے احکام بڑے پادری کی طرف سے ملتے تھے۔ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ حطین کی جنگ میں اقرا کا پادری اس صلیب کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھا جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ یہ ثبوت ہے اس حقیقت کا کہ کعبہ کے خلاف جنگ کلیسا نے شروع کی تھی اور یہ دو مذہبوں اور دو نظریات کی جنگ تھی۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ صلیبی جنگوں میں شامل ہونے والے بادشاہوں، جرنیلوں اور ادنا سپاہیوں تک سے صلیب الصلبوت پر صلیب سے وفاداری اور جان و مال کی قربانی کا حلف لیا جاتا تھا۔ اس حلف سے وہ صلیبی کہلائے اور بیت المقدس کے لیے جو جنگیں لڑی گئیں انہیں صلیبی جنگیں کہا گیا۔ عیسائی دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جنگ اور سرزمین عرب پر قبضہ کرنے کو ایسا جنون بنا دیا گیا تھا کہ عورتیں اپنے زیورات اور مال و دولت کلیسا کے حوالے کر دیتی تھیں۔ جنون کی انتہا یہ تھی کہ جوان لڑکیوں نے اپنی عصمتیں صلیب کی فتح اور مسلمانوں کی شکست کے لیے پیش کر دی تھیں۔ کلیسا نے کھلی اجازت دے دی تھی کہ مسلمانوں کی کردار کشی اور نظریاتی تخریب کاری کے لیے عیسائی لڑکیوں کو استعمال کیا جائے۔ لڑکیوں کو یقین دلایا گیا کہ کلیسا کے مقاصد اور عزائم کی خاطر عصمت قربان کرنے والی لڑکی بہشت میں جائے گی۔ اسی عقیدے کے تحت خوبصورت لڑکیوں کو باقاعدہ تربیت دے کر مسلمانوں کے علاقوں میں بھیجا گیا۔ یہ مسلمان عمرہ کے حرموں میں داخل ہوئیں اور وہ تباہی بپا کی جو آپ سن چکے ہیں۔ اس مقابلے میں مسلمان آپس میں ٹکراتے رہے اور صلیبیوں کے پھیلے ہوئے اس حسین جال میں ایسے آئے کہ مذہبی نظریات اور عقائد کو نظر انداز کر کے تخت و تاج کے شیدائی ہو گئے۔ انہوں نے ایمان نیلام کر دیے۔ پھر بھی کچھ لوگ ابھی زندہ تھے جن کی روحیں ایمان کے نور سے منور تھیں۔ وہ بیت المقدس کی پاسبانی کرتے اور لہو کے نذرانے دیتے رہے، مگر یہ قانون فطرت ہے کہ ایک غدار ساری قوم کو بے وقار کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور جب غدار صاحب اقتدار ہو تو دشمن سے 10 گنا زیادہ فوج بھی شکست کھا جاتی ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ صلیبی 10 جولائی 1099 عیسوی میں 23 شعبان 492 ہجری کے روز بیت المقدس پر قابض ہو گئے۔ اس فتح میں جن مسلمان عمرا اور ریاستوں کے حکمرانوں نے صلیبیوں کو مدد دی اور جس طرح مدد دی وہ ایک طویل اور شرمناک کہانی ہے۔ مثال کے طور پر اتنا ہی بتانا کافی ہوگا کہ جب صلیبی فوج بیت المقدس کی طرف بڑھ رہی تھی تو شہزاد کے امیر نے نہ صرف یہ کہ اس فوج کو نہ روکا بلکہ اسے رسد بھی دی اور رہبر بھی دیے۔ حمات اور تریپولی کے مسلمان عمرا نے بھی صلیبی فوج کو راستہ دے کر رسد بلکہ تحائف بھی دیے اور اپنے قبلہ اول کی طرف روانہ کیا۔ راستے میں کئی ایک مسلمان ریاستیں آتی تھیں
انہوں نے اپنی ریاست اور حکومت کے تحفظ کی خاطر صلیبیوں کے دلکش اور حسین تحفے قبول کیے اور ان کے عوض صلیبی فوج کی ضروریات پوری کیں۔ ارکا کا امیر مرد مومن تھا جس کی جنگی طاقت صلیبیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، لیکن اس نے صلیبی فوج کے جرنیلوں کے مقابلے پر بھی انہیں کچھ نہ دیا، بلکہ ان کے چیلنج کو قبول کر کے انہیں مقابلے کے لیے للکارا۔ صلیبی فوج نے ارکا کو محاصرے میں لے لیا۔ 14 فروری سے 13 مئی 1099 عیسوی تک ارکا کے مسلمانوں نے ایسی بے جگری سے مقابلہ کیا کہ صلیبی فوج نے بہت سا جانی نقصان اٹھا کر محاصرہ اٹھا لیا اور راستہ بدل کر آگے چلی گئی۔ اگر یہ تمام مسلمان امراء اپنے اپنے علاقے میں بیت المقدس کی طرف بڑھتی ہوئی صلیبی فوج کے سامنے مزاحم ہوتے رہتے تو ان کا اپنا نقصان ضرور ہوتا، لیکن صلیبی فوج کے خون کا قطرہ قطرہ بہہ کر ختم ہو جاتا۔ یہ فوج اپنے پلان سے 2-2.5 سال تاخیر سے بیت المقدس پہنچی اور اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ نہ ہوتا۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ صلیبیوں کو بیت المقدس تک مسلمان عمراء نے تازہ دم اور رسد سے مالا مال کر کے پہنچایا۔ اس کی سزا ان مسلمانوں کو ملی جو بیت المقدس میں آباد تھے۔ وہاں مسلمان زائرین بھی گئے ہوئے تھے، وہ بھی کچلے گئے۔ 7 جولائی 1099 عیسوی کے روز صلیبیوں نے اس عظیم اور مقدس شہر کا محاصرہ کیا۔ وہاں حکومت مصر کا گورنر افتخار الدولہ تھا جس نے محاصرے میں بے مثال شجاعت اور عسکری ذہانت سے مقابلہ کیا۔ شہر کے جیش قلعے سے نکال کر صلیبیوں پر حملے کرائے گئے، مگر صلیبیوں کے پاس ساز و سامان کی افراد تھی اور فوج تو بے شمار تھی۔ 10 جولائی 1099 عیسوی صلیبی فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ تمام تر یورپ اور ہر عیسائی ملک میں جشن منائے گئے، مگر بھیانک اور ہولناک جشن وہ تھا جو فاتح صلیبیوں نے بیت المقدس کے اندر منایا۔ صلیبی سپاہی مسلمانوں کے گھروں میں گھس گئے، لوٹ مار کی۔ کسی گھر میں کسی فرد کو، خواہ وہ بوڑھا تھا یا دودھ پیتا بچہ، زندہ نہ چھوڑا۔ زندہ رہنے دیا تو صرف جوان لڑکیوں کو جو ان کی درندگی کی اذیتوں سے مریں۔ گلیوں میں بھاگتے ہوئے مسلمان بچوں، عورتوں اور مردوں کو وحشانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ صلیبی ننھے ننھے بچوں کو برچھیوں کی اینیوں میں اڑس کر اوپر اٹھاتے اور چیخ چیخ کر کے کہے لگاتے تھے۔ کھلے عام آبرو ریزی اور مقتولین کے سر کاٹ کر انہیں ٹھوڈ مارنا صلیبیوں کا من پسند کھیل بن گیا تھا۔ مسلمانوں کو ایک ہی پناہ نظر آتی تھی جس کے متعلق انہیں یقین تھا کہ جان کی امان ملے گی، اور کسی بھی مذہب کا پیروکار وہاں ان پر زیادتی کرنے کو گناہ سمجھے گا۔ یہ تھی مسجد اقصیٰ۔ مسلمان اپنے بال بچوں کو لے کر مسجد اقصیٰ میں چلے گئے۔ جنہیں وہاں پاؤں رکھنے کو جگہ بھی نہ ملی وہ باب داؤد اور دوسری مسجدوں میں چلے گئے۔ خود عیسائی مورخین لکھتے ہیں کہ ان پناہ گزین مسلمانوں کی تعداد 70,000 کے لگ بھگ تھی۔ صلیبی جو مسجد اقصیٰ کو اپنی عبادت گاہ کہتے تھے اس کے احترام کا ذرا بھر خیال نہ کیا۔ وہ پناہ گزینوں پر ٹوٹ پڑے، کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑا۔ مسجد اقصیٰ، باب داؤد اور تمام مسجدیں لاشوں سے ہٹ گئیں اور خون بہنے لگا۔ مورخین نے ان الفاظ میں یہ کیفیت بیان کی ہے: صلیبیوں کے گھوڑوں کے پاؤں ٹخنوں تک مسلمان شہریوں کے خون میں ڈوب گئے تھے۔ جنگی قیدیوں کو مویشی بنا لیا گیا تھا، انہیں کھانے کو کم دیا جاتا تھا اور مشقت زیادہ لی جاتی تھی۔ جن کاموں میں پہلے گھوڑے اور اونٹ استعمال ہوتے تھے ان میں اب جنگی قیدی استعمال ہونے لگے۔ ان کے ہاتھوں مسجدیں مسمار کرائی گئیں۔ جنہوں نے انکار کیا انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ مسجد اقصیٰ میں مختلف مسلمان سلاطین اور دیگر دولت مند زائرین نے سونے اور چاندی کے فانوس اور قندیلیں لگوائی تھیں۔ تحفے کے طور پر سونے اور چاندی کی کئی ایک اشیاء رکھی تھیں۔ صلیبیوں نے یہ تمام فانوس، قندیلیں اور بیش قیمت اشیاء اٹھا لیں اور مسجد کے مڈیر پر صلیب نصب کر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس کی بے حرمتی اور وہاں کے مسلمانوں پر وحشانہ مظالم کی یہ روداد اس کے باپ نجم الدین نے بچپن سے سنانی شروع کر دی تھی۔ نجم الدین کو یہ روداد اس کے باپ شادی نے سنائی تھی۔ یہ روداد سلطان ایوبی کے خون میں شامل ہو گئی تھی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ بیت المقدس کو آزاد کرے گا۔ اب جب کہ وہ اس مقدس شہر کو فتح کرنے نکلا تھا تو اس کے 2 بیٹے ملک الافضل اور ملک الظاہر جوان تھے اور اس کی فوج میں تھے۔ بیت المقدس کے متعلق جو باتیں اسے اپنے باپ نے سنائی تھیں وہ اس نے اپنے بیٹوں کو یوں سنا دی تھیں جیسے ایک قیمتی ورثہ ان کے حوالے کیا ہو۔ بے مقصد جینے سے قبل از وقت مر جانا بہتر ہے۔ اس نے اپنے بیٹوں کی جنگی تربیت مکمل کر کے انہیں اپنی فوج میں شامل کرتے وقت کہا تھا،
یہ الفاظ تمہارے دادا مرحوم کے ہیں جو انہوں نے مجھے اس وقت کہے تھے جب میں چچا شیر کو کے ساتھ صلیبیوں کے خلاف پہلی جنگ لڑنے کے لیے چلا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم کسی جگہ کے حکمران بنو گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم سلطان بن جاؤ۔ یاد رکھو بیٹے، تم آج سے میرے بیٹے نہیں قوم کے بیٹے ہو۔ قرآن کا حکم ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو۔ اب تمہارے ماں باپ قوم اور سلطنت ہیں۔ اولاد کو ماں باپ پر حکم چلانے اور ان کا دل نہ دکھانے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ خیال رکھنا یوسف، قوم کا دل نہ دکھانا، دیکھنا کہ تم پر قوم کے کیا کیا حقوق ہیں، یہ ادا کرنا۔ اور میرے عزیز بیٹو، تمہارے دادا نے کہا تھا کہ جو لوگ قوم کی آن پر اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں انہیں نہ بھولنا۔ جو قوم اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہے اس قوم کو خدا بھول جاتا ہے۔ جس قوم سے خدا نظریں پھیر لیتا ہے تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ اس کی عبادت گاہیں استبل اور اس کی بیٹیاں دشمن کی عیاشی کا سامان بن جاتی ہیں۔ اس قوم کی تقدیر اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جب تمہیں حکومت کی مسند پر بٹھایا جائے گا تو قوم کو رعایا نہ سمجھنا۔ بندوں پر حکومت کا حق صرف اللہ کا ہے۔ بندوں پر حکومت کر کے اللہ کی برابری کا گناہ کرو گے تو انجام مصر کے فرعونوں والا ہوگا۔ حکومت کا مطلب وہ ذمہ داری ہوتی ہے جو قوم کی طرف سے اللہ اس کے حکمران پر عائد کرتا ہے۔ حکمران کی اپنی کوئی ذات نہیں رہتی، وہ فرد کی حیثیت سے مر جاتا ہے۔ وہ قوم کا امین اور قوم کا حصہ بن جاتا ہے۔ قوم کو فاقے کرنے پڑے تو حکمران کو اپنا پیٹ نہیں بھرنا چاہیے۔ وہ اپنے منہ میں نوالا ڈالے تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ قوم کے ہر فرد کے منہ میں ایسا ہی نوالا جا رہا ہے۔ وہ جب گھوڑے پر سوار ہو تو دیکھے کہ اس کی گردن مسجد کے میناروں کی طرح کڑ کر سیدھی تو نہیں ہو گئی۔ اور میرے عزیز بیٹو، تمہارے دادا نے کہا تھا گردن اس روز اونچی کرنا جس روز مسجد اقصی کو کفار سے آزاد کرا لوگے۔ اطمینان کی نیند اس رات سونا جس رات مسجد اقصی میں فتح کے نقل پڑھ لوگے، اور اس مسجد کی دلہیز جس سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے اللہ رب العزت کے حضور گئے تھے، اپنے آنسوں سے دھو گے۔ اور میرے بیٹو، وہ بچے جو بیت المقدس کی گلیوں اور مسجدوں میں قتل ہوئے تھے، اور قوم کی وہ بیٹیاں جو وہاں بے آبرو ہوئی تھیں، مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ جس مسجد میں میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم گئے، اور جس مسجد میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جبینیں سجدے کیے تھے، اس مسجد کی اینٹیں رات بھر میرے اوپر گرتی رہتی ہیں۔ میں بدک بدک جاتا ہوں۔ کبھی ورد سے کراتی ہوئی ایسی صدائیں سنائی دیتی ہیں جیسے مسجد اقصی میں قتل ہونے والے بچے بزبان گریاز آنے دے رہے ہوں۔ وہ تمہیں پکار رہے ہیں میرے بیٹو، وہ مجھے پکار رہے ہیں۔ اور تمہارے دادا نے بڑھاپے سے کانپتے ہوئے ہاتھ مجھے دکھا کر کہا تھا کہ میں نے اپنی جوانی تمہیں دے دی ہے، جو کام میں نہیں کر سکا وہ تم کرو۔ بیت المقدس جاؤ اور یہی تمہارے جینے کا مقصد ہوگا۔ سلطنت کی مسند پر بیٹھ کر اپنے دشمن کو اس لیے نظر انداز کیے رکھو گے کہ اطمینان سے قوم پر حکومت کر سکو گے، تو اس مسند کی عمر طویل نہیں ہوگی۔ شہیدوں کی روحیں جنات بن کر تمہاری مسند کو الٹ دیں گی۔ جینے کا مقصد وہ رکھو جو خدا کو عزیز ہو اور جس میں قرآن کا حکم شامل ہو۔ میرے عزیز بیٹو، آج میں اپنے باپ کا ورثہ تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ آج سے تم میرے نہیں سلطنت اسلامیہ کے بیٹے ہو۔ میں نے تمہاری ماں سے کہہ دیا کہ بھول جا کہ تیری کوکھ سے کوئی بیٹے جنے تھے۔ اگر نہیں بھول سکی تو ان کی زندگی کی دعا نہ کرنا۔ میں انہیں وہاں ذبح کرانے لے جا رہا ہوں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ پر قربان کرنے کے لیے اس کی گردن پر چھری رکھی تھی۔ اگر دعا کرنی ہے تو اللہ سے یہ التجا کرنا کہ تو نے جو دودھ ان بچوں کو پلایا ہے یہ نور سے منور خون بن کر مسجد اقصی کا فرش دھو ڈالے، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہوگا۔ عہد کرو میرے بیٹو، میں زندہ نہ رہا تو بیت المقدس کو تم آزاد کرو گے۔ اس نے دونوں بیٹوں کو 1099 کی خونچ کا داستان سنائی، اور جب اس نے بیٹوں کو جانے کی اجازت دی تو انہوں نے سلطان ایوبی کو اس طرح سلام نہ کیا جس طرح بیٹے اپنے باپ کو کیا کرتے ہیں۔ وہ اٹھے اور افضل جو بڑا تھا بولا، سلطان عالی مقام، صرف شہید ہونا کوئی کارنامہ نہیں، ہم شہادت سے پہلے بیت المقدس کی گلیوں میں دشمنوں کا اتنا خون بہائیں گے کہ آپ کے گھوڑے کے پاؤں پھسلیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ آپ مسجد اقصی سے صلیب اپنے ہاتھوں اتار کر صلیبیوں کے غلیظ خون میں پھینک رہے ہیں، مگر یہ خون نہتے شیریوں کا نہیں ہوگا افضل۔ سلطان ایوبی نے کہا،
یہ خون ذرا پوش صلیبیوں کا ہوگا۔ افضل نے کہا، یہ خون اس لوہے سے ٹپکے گا جس سے صلیبیوں نے اپنے جسم ڈھانپ رکھے ہیں۔ ایمان کی تلوار باطل کے فولاد کو کاٹنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ سلطان ایوبی نے کہا۔ بیٹوں نے فوجی انداز سے باپ کو سلام کیا اور باہر نکل گئے۔ ناظرین، اب سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس سے 40 میل دور بحیرہ روم کے کنارے اسکلان میں اس چیتے کی طرح بیٹھا جو اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے تیار ہو۔ جذباتی طور پر وہ فوراً بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کرنے کو تیار تھا، لیکن وہ جنگ کے حقائق کو دیکھ رہا تھا۔ یہ 40 میل کا فاصلہ تو جیسے آتش فشاں چٹانوں سے بھرا پڑا تھا۔ بیت المقدس کا دفاع ہی ایسا تھا، صرف شہر کے ارد گرد ہی دیوار نہیں تھی، بلکہ اس شہر کے ارد گرد دور دور تک کے علاقے میں چھوٹی چھوٹی قلعہ بندیاں اور صلیبی فوج کی چوکیاں تھیں۔ گشتی پہرے کا انتظام بھی تھا۔ گھوڑ سوار پارٹیاں ان راستوں پر گھومتی پھرتی رہتی تھیں جن سے بیت المقدس تک پہنچا جا سکتا تھا۔ اب یہ دفاعی انتظامات پہلے سے زیادہ سخت کر دیے گئے تھے۔ بیت المقدس کے اندر جو فوج تھی اس کے جرنیلوں کو سلطان ایوبی کی ہر ایک نقل و حرکت کا علم تھا، مگر ان میں اب اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ سلطان ایوبی کو اسکلان میں روک لیتے یا اس پر جوابی حملہ کرتے۔ حطین تک سلطان ایوبی نے ان کی عسکری قوت کا بہت زیادہ خون نکال لیا تھا۔ بیت المقدس کا حکمران گیا فلوزینان تھا جو حطین میں جنگی قیدی ہو گیا اور اب دمشق کے قید خانے میں تھا۔ وہ جو فوج اپنے ساتھ لے گیا تھا اس کا کچھ حصہ مارا گیا، کچھ جنگی قیدی ہوا اور باقی فوج ایسی بھاگی کہ اب اس کے افسر، سپاہی اور ذرا پوش نائٹ زخمی یا خوف زدگی کی حالت میں بیت المقدس میں آ رہے تھے۔ نائٹوں کے مرال میں کچھ جان تھی کیونکہ انہیں اپنے رتبے اور اعزاز کا پاس تھا۔ دیگر فوج نے شہر میں جا کر دہشت پھیلا دی۔ جرنیلوں نے نائٹوں کو اسیر و نو منظم کر لیا۔ اس طرح بیت المقدس کے اندر کی تعداد 60,000 ہو گئی تھی۔ چونکہ یہ تمام آبادی کو معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان ایوبی شہر پر شہر فتح کرتا رہا ہے، اس لیے شہری بھی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ شہر کے دفاع کو اور زیادہ مستحکم کر لیا گیا۔ شہر کے 1-2 دروازوں کو دن کے دوران کھلا رکھنا پڑتا تھا کیونکہ میدان جنگ سے بھاگے ہوئے صلیبی اکیلے اکیلے اور 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں آتے رہتے تھے۔ سلطان ایوبی کے جاسوس پہلے ہی شہر میں موجود تھے۔ اب بھاگے ہوئے صلیبیوں کے بھیس میں چند اور جاسوس اندر چلے گئے اور شہر کے دفاعی انتظامات اور دیواروں کو اچھی طرح دیکھ کر نکل بھی آئے۔ مسلمان پر پابندیاں پہلے سے زیادہ سخت کر دی گئیں۔ بیت المقدس سے 10-12 میل اسکلان کی طرف صلیبیوں کی ایک چوکی تھی جس میں 100 کے قریب صلیبی فوجی رہتے تھے۔ انہوں نے خیمے نصب کر رکھے تھے۔ ستمبر 1187 عیسوی کی ایک رات ان کی چوکی کے قریب ایک دھماکہ سا ہوا، پھر 2-3 اور ایسے ہی دھماکے ہوئے۔ اس کے فوراً بعد شعلے اٹھے اور 3-4 خیمے جلنے لگے۔ سپاہی جاگ کر ادھر ادھر بھاگے۔ جو ہی فوجیوں میں ہلچل مچی ان پر ہر طرف سے تیر آنے لگے۔ جلتے خیموں کی روشنی میں وہ نظر آ رہے تھے۔ یہ آتش گیر سیال کی ہانڈیاں تھیں جو سلطان ایوبی کے ایک چھاپہ مار جیش نے چھوٹی منجنیق سے پھینکی تھیں۔ یہ چوکی میں گر کر ٹوٹی تو جہاں یہ گری تھیں وہاں جلتے ہوئے فلیتے والے تیر چلائے گئے۔ آتش گیر سیال جل اٹھا۔ صلیبی ادھر ادھر بھاگے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ گھیرے میں آئے ہوئے ہیں اور زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ چھاپا ماروں نے للکارنا شروع کر دیا، زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہتھیار ڈال کر ایک طرف کھڑے ہو جاؤ۔ شعلوں کی دہشت اور تباہ کاری تو اپنی جگہ تھی۔ سلطان ایوبی کے چھاپا ماروں کی للکار نے صلیبیوں کا رہاساں دم خم بھی ختم کر دیا۔ وہ ہتھیار ڈال کر چھاپا ماروں کی حراست میں آ گئے۔ ان کی تعداد 25-30 رہ گئی تھی۔ ان سے ہتھیار اور گھوڑے وغیرہ لے کر پیچھے بھیج دیا گیا۔ صبح طلوع ہوئی تو اس جلی ہوئی چوکی میں سلطان ایوبی کے ہراول دستے کا ایک جیش پہنچ چکا تھا۔ اس سے فوج کی پیش قدمی خاصے دور علاقے تک محفوظ ہو گئی۔ چھاپا ماروں کی حالت جنگ کے درندوں کی سی ہو گئی تھی۔ 2-2 جانباز جھاڑیوں، ٹیکریوں اور چٹانوں میں چھپ چھپ کر گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ جہاں انہیں گشتی سواروں یا پیادہ سپاہیوں کی آواز آتی وہ چھپ جاتے اور جب صلیبی قریب آتے یہ ان پر ٹور پڑتے۔ 2 آدمی اگر 6 آدمیوں پر ٹور پڑیں تو 2 کا کیا حشر ہوتا ہوگا۔ اس سے چھاپا مار شہید بھی ہوتے تھے، زخمی بھی۔ یہ ان کی انفرادی جنگ تھی، انہیں کوئی کمانڈر نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ کہیں ادھر ادھر چھپے رہتے تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن جسمانی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ انہیں جو روحانی اور ذہنی ٹریننگ دی گئی تھی اس نے انہیں آگ بگولا کر رکھا تھا۔ حطین کی فتح کے بعد سلطان ایوبی نے جو بڑے شہر فتح کیے تھے وہاں کے مسلمانوں کی حالت فوج کو دکھائی گئی تھی۔
انہیں مسجدوں کی بربادی اور بے حرمتی دکھائی گئی تھی، اور انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ جنگ کسی بادشاہ کی بادشاہی کے تحفظ کے لیے نہیں لڑی جا رہی ہے، بلکہ یہ اسلام کے تحفظ اور اس عظیم مذہب کے دشمن کے خلاف لڑی جا رہی ہے۔ اس ٹریننگ سے یہ جنگ ان کے ایمان کا جز بن گئی۔ اسکلان میں سلطان ایوبی رات کو سوتا بھی کم ہی تھا، چھاپا ماروں کی طرف قاصد آتے رہتے تھے، اور بیت المقدس سے کوئی جاسوس بھی آ جاتا تھا، یہ رات کو بھی آتے تھے۔ سلطان ایوبی نے حکم دے رکھا تھا، کہیں سے کوئی پیغام کسی بھی وقت آئے تو اسے اسی وقت دیا جائے، خواہ وہ گہری نیند سو رہا ہو۔ چھاپا ماروں کی رپورٹیں یہی ہوتی تھیں کہ فلاں مقام پر صلیبیوں کی ایک چوکی پر حملہ کیا گیا، اتنے صلیبی مارے گئے اور اتنے چھاپا مار شہید اور زخمی ہوئے ہیں، اور فلاں راستہ صاف کر لیا گیا ہے۔ اس کے مطابق سلطان ایوبی نقشے پر پیش قدمی کے راستے کی لکیر میں رد و بدل کرتا رہتا تھا۔ سلطان ایوبی نے سالاروں اور نائب سالاروں کی آخری کانفرنس منعقد کی، اس میں بحریہ کے کپتان الفارس بیدرون کو بھی بلایا گیا۔ فارس کے پاس جب قاصد پہنچا، اس وقت اس کا جہاز اسکلان کے 20 میل دور کھلے سمندر میں تھا، کشتی اس تک پہنچتے آدھا دن لگ گیا، اور فارس اسی کشتی میں رات کو اسکلان پہنچا۔ قاصد نے اسے بتایا تھا کہ سلطان نے تمام سالاروں کو بلایا ہے، وہ سمجھ گیا کہ یہ بیت المقدس پر حملے کے متعلق اجلاس ہوگا۔ جہاز سے قاصد کے ساتھ روانہ ہوتے وقت اس نے دونوں لڑکیوں کو بتایا کہ وہ اسکلان جا رہا ہے، سلطان نے بلایا ہے۔ ایک لڑکی نے پوچھا، کیوں بلایا ہے؟ دوسری نے پوچھا، میرے سرکاری فرائض کے متعلق تم پوچھنا کیوں ضروری سمجھتی ہو؟ فارس نے انہیں کہا، تمہیں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میری ذات کے سوا کچھ اور نہ پوچھا کرو۔ دونوں ہنس پڑیں۔ ایک بولی کہ اگر ہم اس قابل ہوتے ہیں تو آپ کی غیر حاضری میں آپ کے جہاز کو سنبھالے رکھتے ہیں، اور دشمن کے جہاز آ جاتے تو ان سے لڑائی کرتے ہیں۔ تم جس قابل ہو میں تم سے وہی کام لوں گا۔ فارس نے کہا، میری غیر حاضری میں زیادہ وقت نیچے ہی گزارنا، اوپر جا کر ملاحوں اور عسکریوں کے کام میں دخل نہ دینا۔ آپ کب واپس آئیں گے؟ رات شاید نہ آ سکوں۔ فارس نے جواب دیا، کل شام تک آ سکوں گا۔ فارس لڑکیوں میں پوری طرح گھل مل گیا تھا، وہ اس سے سلطان ایوبی کے آئندہ اقدامات کے متعلق اکثر پوچھتی تھیں۔ یہ بھی پوچھا کرتی کہ بحیرہ روم میں، مصر اور شام کا بحری بیڑا بندرگاہوں میں ہے یا سمندر میں، اور کل کتنے جہاز ہیں، ان میں کتنی فوج ہے۔ فارس نے انہیں ٹالنے کی بجائے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اسے ایسے سوال نہ پوچھا کریں۔ اس کے باوجود اپنے حسن اور ناز و اعضاء کا طلسم طاری کر کے وہ اس سے کوئی ایسی بات پوچھ ہی بیٹھتی تھی جو فوجی راز ہوتا تھا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔